کتاب الصوم، یہ کتاب روزے کے متعلق الصوم، مصنف رحمت اللہ علیہ نے روزے کو نماز کی بعد ذکر نہیں کیا، یعنی کتاب الصلاۃ کے بعد، حالانکہ دونوں عبادت بدنیہ ہے، اور اس لیے ذکر نہیں کی کہ اصل میں قرآن کریم کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہر جگہ مقرون ہے، اور حدیث میں بھی اسی لیے اسی کو کیا کر کے نماز کے ساتھ متصل ذکر کیا، بعد میں کتاب الصوم کو لایا مصنف رحمت اللہ علیہ۔ اب روزے کے متعلق ذکر فرمانا چاہ رہے کہ کیا چیز ہے۔ صوم کا لغوی معنی ہے الامساک، المنع، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا مطلقاً کسی بھی وقت ہو۔ شرعی اور اصطلاحی طور پر اس کا معنی ہے الامساک عن المفطرات الثلاثہ، کہ تین توڑنے والی چیزوں سے کیا کرنا، اپنے آپ کو روکنا، کھانا پینا جمع کرنا۔ حقیقتاً و حکماً، حقیقی طور پر یا حکمی طور پر کیا معنی کہ اگر ایک شخص کچھ کھائے یا پیا جمع کرے ناسین، ہمارے مذہب کے مطابق اب یہ حکماً ممسک سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ نسیان اس مسئلے میں معفو ہے، اور اگرچہ حقیقتاً ممسک تو نہیں رہا نا، لیکن حکمی طور پر ہے، اور فی وقت مخصوص کہ وقت بھی اس کا مخصوص ہونا چاہیے۔ مخصوص کا کیا معنی کہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے غروب شمس تک، اور اس کے ساتھ نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ نیت کا کیا معنی کہ تقرب کے طور پر امساک کرے۔ اگر ایک آدمی بھوک ہڑتال کرے، اسی طرح سے کچھ نہ کھائے نہ کچھ پیے، اور صبح سے شام تک اسی طرح رہے لیکن نیت نہیں کی، تو اس کا یہ روزہ نہیں ہوا، اور یہ نیت ضروری ہے کہ یہ اس کا اہل بھی ہو۔ کیا معنی کہ مسلمان و کافر کا نہیں ہوتا، عاقل ہو، پاگل کا روزہ نہیں ہوتا، پاک ہو، کس سے؟ حیض اور نفاس سے، یعنی کوئی عورت ہو نا، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ ہاں جنوب آدمی، جنوب عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو کیا طریق ہو گئی؟ الامساک عن المفطرات الثلاث حقیقتا او حکما فی وقت مخصوص بنیت من اہلها، اس کی تعریف ہے۔ اب یہ رمضان والی جو روزے ہیں کب واجب ہو گئے، کب فرض ہو گئے، تو اس کے متعلق بتا رہے کہ یہ ہجرت کی دوسرے سال، دوسری ہجری میں فرض ہو گئے تھے، اور رمضان کے روزوں سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ حضرات کون سے روزے رکھتے تھے؟ اس میں علماء حضرات کا اختلاف ہے کہ وہ فرض تھے یا نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے روزے و فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم اور ایامی بیز یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزے رکھتے تھے، اور یہ ہمارے صحیح مذہب کے مطابق واجب تھے، فرض تھے، جبکہ شافعی وغیرہ حضرات کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے کوئی روزہ فرض نہیں تھا، ہاں سنت ضرور تھی، عاشورہ وغیرہ کے روزے، اور اب بھی رکھنا کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے، اور ہمارے نزدیک اب ان کا رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، کوئی سنت وغیرہ فرض واجب نہیں، صرف مستحب اور عام سنت ہے۔ کتاب الصوم اسی کے متعلق ہے، کتاب الصوم کی کتاب کس کے متعلق؟ روزے کے متعلق۔ اب آگے فرما رہے کہ روزہ دو قسم پر ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے واجب، واجب سے مراد کے یعنی فرض، اور ایک ہوتا ہے نفل۔ تو اب اس کے متعلق بتا رہے کہ پھر فرض جو ہے دو قسم کا ہے، یعنی فرض روزہ، واجب روزے۔ ایک تو وہ ہے جو متعلق ہو زمانے معین کے ساتھ، معین زمانے کے ساتھ متعلق ہو، یعنی اس کا وقت خاص ہو، اس میں کوئی دوسرا روزہ آدمی نہیں رکھ سکتا، جیسے کہ رمضان والا روزہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے نظر معین، اس کو کہتے ہیں متعلق بوقت معین۔ اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے نا کہ وہ معین وقت کے ساتھ متعلق نہ ہو بلکہ عام ہو۔ کیا معنی کہ اگر اس میں آدمی کیا کرے، مطلق نیت کرے نا، تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوتا، اور وہ ہے مثلا رمضان کی قضا روزہ، اور اسی طرح کفارے والا روزہ اگر رکھنا چاہے،
اسی طرح سے کوئی اور روزہ اس کی قضا کرے نا تو پھر وہ کہتے ہیں غیر متعلق زمان معین. اسی کے متعلق فرمائے قول الصوم ضربان، روزوں کی دو قسمیں ہیں، الصوم قسمان یا ضربان یا الصوم علی ضربین علی قسمین. واجب و نفل، نیک واجب اور دوسری قسم کیا ہے نفل. والواجب منہ ضربان، والواجب ضربان من پھر اس واجب کی بھی دو قسمیں ہیں. منہ ما یتعلق بزمان بعینہ، ایک وہ ہے جو متعلق وہ معین زمانے کے ساتھ، قسم رمضان، جیسے کہ شہر رمضان میں اگر کوئی آدمی کوئی اور روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ خود ہی اس کے اندر کیا متعین ہے. والنظر المعین، اس طرح نظر معین کا روزہ اگر کسی نے کہا ہو کہ جمعے کے دن روزہ رکھوں گا، یعنی آئندہ جمعہ مثلا مراد لیا ہو تو پھر اس میں کوئی اور روزہ نہ رکھے، بس یہی اسی کے اندر ادا ہوگا اگر مطلق نیت کرے یا نفل وغیرہ. فیجوز، ایسے روزوں کے متعلق حکم ہے کہ جائز بنیت من اللیل، رات کی نیت سے، وَإِن لَمْ يَنْوِ، اگرچہ اس نے نیت نہ کی حتی اصبح تک کہ صبح صادق ہو جائے، اجزأتہ النیت، تو پھر اس کی نیت جائز ہوگی، درست ہوگی. ما بینہ و بین الزوال، زوال اور صبح صادق کے درمیان کا جو وقت ہے نا، تو اگر اس کے درمیان میں اس نے نیت کی تو اس کا یہ روزہ درست ہو جائے گا. اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات کے نزدیک رات سے نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر جائز نہیں ہوگا. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرمار اس طرح امام احمد وغیرہ کا مذہب ہے کہ لا یجزی ہے، اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا جب تک رات سے نیت نہ کرے. اب اختلاف آگے بیان کر رہا ہے کہ کہہ رہے کہ اعلم، جانیے کہ ان صوم رمضان فریضۃ، کہ رمضان والا جو روزہ ہے یہ فرض ہے، فریضۃ میں مفروضۃ، فرض ہے. لقوله تعالی، اللہ کا فرمان ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. وعلی فرضیتہ انعقد الاجماع، اور اس کی فرضیت پر اجماع بھی منعقد، اس طرح حدیث وغیرہ میں بھی بہت کچھ آیا ہے. اور یہ کوئی واجب نہیں، جیسے واجب کا واجب سے فرض مراد ہے نا، اس کا منکر کافر ہوگا. ولہذا یکفر یا یکفر جاحدہ، اس کا جو کیا ہوگا جاحد ہوگا، منکر ہوگا نا، وہ کافر ہوگا، اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا. یہ لفظ جو یکفر یا یکفر کہا جاتا ہے نا، یہ ایک تو کفر یکفر ہے، باب نصر ہے، صورت سے کافر ہونا، انکار کرنا. کفر باللہ، اللہ کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی ناشکری کی. اور باب تکفیر سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کفر کفر تکفیر، لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی تو کفارہ دی نبی ہوتا ہے نا، کہ یکفرو کفارہ دے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے، علماء حضرات فرماتے کہ یہ باب افعال سے استعمال کیا جائے کہ یکفر، اکفر یکفر، اکفار میں کسی کو کافر قرار دینا، کہ ہم کسی کو تو کافر نہیں بناتے، یعنی کافر بتاتے ہیں. اکبر کا کیا ہونا، کسی کو کافر بنانا تو ہمارا کام نہیں ہے، وہ تو خود ہی کافر بنتا ہے. بعد میں علماء اس کے متعلق بتاتے کہ وہ کیا بنا، کافر بنا. جیسے کہ کتاب اکفار الملحدین ہے نا، تکفیر الملحدین نے مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. آگے فرما رہے کہ والمنظور واجب، منظور روزہ یعنی نظر والا جو روزہ ہوتا ہے نا وہ واجب ہوتا ہے. لقوله تعالی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ولیوفوا نذورہم، کہ جو نظر وہ مان چکے ہیں نا وہ کیا کرے، پوری کرے وہ نظر. وسبب الاول، رمضان کے لیے سبب کیا ہے، یعنی سبب وجوب الشہر، مہینہ ہے رمضان والا. ولہذا یضاف الیہ، اس لیے اس کی اضافت کس کی طرف کی جاتی ہے، اسے رمضان کی طرف کی جاتی ہے نا، کہ صوم رمضان، صوم شہر رمضان، یعنی جو شہر رمضان ہے اس کا کیا ہے، سبب ہے. ویتکرر بتکررہ، اور یہ روزہ بار بار واجب ہو جاتا ہے اس کے
بار بار تکرر سے کیا معنی کہ آج کا دن گزر گئے تو پھر کل کا دن بھی ہوگا نا، تو دن کا تکرر ہو گیا، تکرار آ گیا نا، تو روزے میں بھی تکرار ہوگی، اسی طرح روزہ بھی متعدد ہو گیا، تکرر بتکرر کا کیا معنی یعنی یتعدد بتعددی کہ تعدد ہے اس میں 1 سے لے کر 29 یا 30 تک، اسی طرح روزے بھی اس کے ساتھ ہوں گی، تو پتہ چل گیا نا کہ ہر دن اس کے لیے کیا ہے سبب ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ سَبَبُ وُجُوبِ صَوْمِهِ، ہر دن رمضان کے روزے والا روزے کی واجب ہونے کا کیا ہے سبب ہے۔ اور دوسرے کا کیا سبب ہے، نظر کا سبب کیا ہے، وَسَبَبُ الثَّانِي النَّظْرُ، دوسرے کے لیے سبب کیا ہے نظر کا ماننا، وَالنِّيَّةُ مِنْ شُرُوطِهِ، نظر ہو یا صوم رمضان ہونا اس کے لیے نیت کیا شرط ہے اس کی شروط میں سے، وَسَنُبَيِّنُهُ، اور اس کو ہم آگے بیان کریں گے سبب کس طرح سے ہیں اس کے لیے۔ پس رمضان کے روزے کے لیے ہر دن سبب ہے، لیکن 2 دنوں کے درمیان کچھ تو ایسا وقت ہے نا کہ وہ روزے کے لیے صالح نہیں، کیا معنی کہ اس میں آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے کہ مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک یہ صالح للصوم نہیں، ہاں صبح صادق کے بعد سے لے کر مغرب تک یعنی غروب شمس تک اس کے لیے کیا ہے وقت صالح ہے۔ پس رمضان کے روزے کی وجوب کا سبب جو ہے نا، نفس وجوب کا سبب وہ کیا ہے رمضان ہے، اور پھر ہر روزے کی ادائیگی کے لیے کیا ہے یوم ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وقت کیا ہے سبب ہے نا، پھر ایک خاص وقت میں ادا کیا جاتا ہے، پوری وقت کو کوئی احاطہ نہیں کرتا نا کہ یہ رمضان کے روزے کی طرح نہیں، روزہ الگ ہوتا ہے، ظرف مظروف کو بھر دیتا ہے، یعنی مظروف سے ظرف بھر جاتا ہے کس میں رمضان میں، اور نماز میں سنی نماز کے لیے وقت کیا ہے ظرف ہے، اور نماز اس کے لیے مظروف ہے لیکن پورا وقت اس سے بھرتا نہیں، پورا برتن اس سے نہیں بھرتا بلکہ کسی بھی جز میں اگر آپ ادا کرتے ہو ٹھیک ہے۔ وَنُفَسِّرُهُ انشاءاللہ تعالی، آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ متن کے اندر جو کہا تھا نا کہ رمضان کی جو روزے ہوتی ہے نظر معین کے، ہمارے احناف حضرات کی نزدیک رات سے اس کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں، بہتر تو یہی ہے کہ رات سے نیت کرے، لیکن اگر رات سے نیت نہ کی تو آیا بعد میں جائز ہے یا نہیں، تو شافعی حضرات کے نزدیک جائز نہیں، اب اس کی وجہ بیان کر رہے کہ وجہ قوله فی الخلافیہ، اس مسئلہ اختلافیہ میں جو متن میں بیان کیا گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ قولہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے اس قول سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، کہ جو رات کے روزے کے لیے نیت نہ کرے نا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور عقلی دلیل کیا دیتے ہوئے کہتے کہ وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَصَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، کہ جب اس نے روزے کے لیے نیت نہیں کی نا تو ظاہر سی بات ہے کہ جز اول جو وقت کا ہوتا ہے نا، جز متصل بلادا ہوتا ہے اور ایک جز منفصل ہوتے ہیں، یعنی وقت کے بہت سارے اجزاء ہیں نا، جیسے وقت داخل ہو گیا مثلا صبح صادق ہو گئی، اب اس کے جو بالکل پہلا والا جز ہوتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اس کے لیے تو پہلے سے تیار نہیں بیٹھا ہوتا نا کہ جیسی صبح صادق ہوگی میں نیت کروں گا، کیونکہ ناممکن ہے کہ اس کو بالکل ہی ایسا پتہ چلے کہ اس میں کوئی تاخر و تقدم نہ ہو کہ جیسی صبح صادق ہوگی میں نیت کروں گا۔ نماز میں بھی یہ ناممکن ہے، ایسا کون کرے کہ جیسی وقت داخل ہوگا میں نماز کی نیت باندھوں گا، تو یہ تو تعذر اور دشواری کی وجہ سے یہ بات مرفوع ہے۔ مرفوع کا کیا معنی ضروری نہیں ہے کہ بس کیا کرے پہلی جز میں کوئی نیت کرے یا کسی چیز کو ادا کرے، اور جو کیا ہے مسببات اس کے اسباب میں تو وسعت ہے، اور رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے نا اس میں یہ وسعت ہے کہ آدمی کیا کرے رات سے نیت کرے یا رات سے نیت نہ کرے، صبح صادق ہوتی ہی نیت کرے یا بعد میں کرے، البتہ یہ ضروری ہے کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلی نیت کرے، یہی کرے کہ زوال، لیکن احتیاط اس میں کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب صبح صادق ہوگی نا تو اس وقت نیت ناممکن ہے نا کہ پہلی جز میں نیت کرے،
تو جب یہ بات مشکل متعذر ہے تو اب دیکھیں کہ جز اول فاسد رہے گا کیونکہ وہ نیت سے خالی رہا نا. تو جب جز اول فاسد رہا تو اس پر جو دوسرا جز ہوگا وہ مبنی ہوگا نا. الاجزاء تتبنا کہ اجزاء جو ایک دوسرے پر کیا ہے مبتنی ہو جاتے ہیں. تبتنی علی اخواتها کہ اپنے جو کیا ہے مشابہ اجزاء ان پر رکھے جاتے ہیں عطف کیے جاتے ہیں وضع کیے جاتے ہیں. کہ وَلِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ جب پہلا جز فاسد ہو گیا تو دوسرا جز بھی فاسد ہوا کیونکہ پہلا جز جب فاسد رہا نا تو دوسرا جز بھی فاسد رہے گا کہ پہلے میں کون سی صحت آگے کی دوسرے میں آ جائے. تو لہٰذا اگر دوسرے جز میں کیا کرے گا نیت کرے گا تو یہ بناء الصحیح علی الفاسد ہوگا. تو یہ بھی ٹھیک نہیں. اگر آپ کہے کہ بناء الفاسد علی الفاسد تو بھی کیا ہے بات بگڑ گئی خراب ہو گئی. وَلِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ جب جز اول فاسد ہو گیا تو فاسد پر تو کوئی چیز نہیں رکھی جاتی نا. جو چیز خراب ہو جائے اس پر کون صحیح جز رکھا ہے کون صحیح چیز رکھتا ہے کوئی بھی نہیں رکھتا. کہ لئے فقد النیہ فقدان نیت کی وجہ سے جز اول فاسد ہو گیا تو فسد ثانی دوسرا جز بھی فاسد ہو گیا. ضرورت اس وجہ سے کہ انہو لا یتجزا کہ یہ جو وقت متجزی تو نہیں ہوتا ٹکڑے ٹکڑے سے حصے نہیں ہوتا. تو بناء الفاسد علی الفاسد کیا ہوتا ہے فاسد ہوتا ہے پس اس کا روزہ نہیں ہوا. ہاں بخلاف النفل نفل میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرما رہے کہ اگر کسی نے رات سے نیت نہ کی بعد میں نیت کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس میں وہ ساتھ کہ اگر زوال کے بعد بھی نیت کرے نفل میں نہ تو اس کی نیت درست ہوگی لیکن ہمارے نزدیک درست نہیں ہوگی. زوال تک تو کیا ہے وہ اجازت دیتے بعد زوال تک بھی وہ کہتے ہیں کہ بخلاف النفل لأنه متجز عنده یہ کیا ہے متجزی ہے. متجزی کا کیا معنی حصہ حصہ جز ہونے والا ہے کہ جو حصہ منویہ ہے نفلی روزے کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے ایک جز ہوتا ہے منوی ہوتا ہے نا اس کے اندر نیت کی ہوئی ہوتی ہے وہ صحیح ہو گیا اور دوسرا حصہ کیا ہو گیا فاسد ہو گیا. تو لہٰذا ہمارے نزدیک تو ایسا کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حصہ فاسدہ کا حصہ صحیحہ پر عطف نہیں حصہ فاسدہ پر حصہ صحیحہ کا عطف نہیں ہوتا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس میں جواز ہے. آگے ہمارے لیے کیا دلیل ہے کہ یار اگر رمضان کے روزے میں یا نظر معین کے روزے میں کسی نے نیت کی زوال سے پہلے تو اس کا روزہ جائز ہوگا. رات سے نیت کا کرنا ضروری نہیں. تو اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ ولانا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیغمبر علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ بعد ما شہد الاعرابی برؤیت الہلال ایک دیہاتی آئے اس نے گواہی دی کہ میں نے ہلال دیکھا ہے یعنی چاند دیکھا ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بات کی کہ الا من اکل فلا یاکلن بقیۃ یومہ کہ اگر کسی نے روزہ کا صبح سے یعنی صبح کو اگر کسی نے کچھ خوراک کی ہے ناشتہ کیا ہے کچھ اور کھایا ہے تو باقی دن میں نہ کھائے. کیا معنی نہیں امساک رکھ کے وہ متشبہ ہو جائے کس کے ساتھ صائمین کے ساتھ تشابہ اختیار کرے. ومن لم يقل جس نے کہا یہی نہیں ہے صبح سے فلیصم تو باقی دن میں کیا رکھے روزہ رکھے. اور ایک قصہ قوت زوال سے پہلے ہوا تھا تو اس سے پتہ چل گیا کہ لے کے اس طرح سے نیت کرنا درست ہے. ہاں جو بتا نے نقل کی نا پیغمبر صلی کی حدیث کے لا صیام لمن لم ينوي الصيام من الليل اس کے اندر جو نفی ہے یہ جنس کے لیے نہیں نفی یہ جنس کے لیے نہیں بلکہ یہ نفی للکمال والفضیلت ہے. وما رواہ جو روایت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے لیے مستدل بنائی ہے محمول علی نفی الفضیلت والکمال یہ محمول کس بات پر کی فضیلت سے آدمی محروم رہے گا اس کا یہ روزہ کامل نہیں ہوگا. کامل کا کیا معنی ہے ثواب میں نقص آئے گا جیسے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. اور جو روایت امام شافعی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے نا وہ محتمل ہے اور ہماری روایت کیا ہے واضح ہے.
یعنی وہ اس میں کیا ہے کوئی استعمال نہیں، اسی لیے ہماری روایت زیادہ راجح ہوگی، اور جو روایت اس نے نقل کی وہ ہم صرف نفی کمال پر محمول کرتے ہیں۔ او معنا ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو روایت نقل کی نا کہ جو آدمی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، تو اس کا یہ معنی نہیں جو ظاہر میں لگ رہا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے او معنا ہو انہ صوم من الليل، اس نے نیت ہی نہیں رکھی اور نیت ہی نہیں کی کہ میرا روزہ کب سے ہوگا، رات سے، بالکل نیت ہی نہیں کی، یعنی اس نے کہا کہ روزہ نہیں رکھوں گا، یعنی مثلا ظن سے اس نے کام لیا اور دل میں اس نے نیت نہ کی نا کہ صبح صادق سے میرا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت سے میرا روزہ ہوگا جب میں نیت کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس طرح سے روزہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ صبح صادق سے نیت کا کرنا ضروری ہے، صبح صادق سے پہلے نیت کا کرنا ضروری ہے، اور جب اس نے کہا نا کہ صبح صادق سے پہلے میری نیت ہے ہی نہیں، خود اس نے کہا اور بعد میں نیت کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، پھر معنی کیا ہوگا کہ لا صیام، صرف اس کا روزہ نہیں ہوا، پھر یہ نفی جنس کے لیے ہوگی، اور معنی ہو اس کا معنی یہ ہے کہ لم ینوی انہ صوم من اللیل، کہ رات سے اس نے نیت نہیں کی، ولی انہ یوم صوم، کیونکہ یہ جو دن ہے نا رمضان والا، یہ روزے والا دن ہے، ولی انہ، یہ جو دن ہے نا روزے والا، یوم صوم، یہ تو روزے والا دن ہے نا، کسی میں روزہ رکھا جاتا ہے، تو لہذا قبل الظہر اس کے اندر نیت کرنا درست ہوگی، فیتوقف الامساک فی اوله، تو جو امساک اس دن کے پہلے سے میں کیا جاتا ہے نا کہ جیسی صبح صادق کو یہ آدمی کیا ہوا، ممسک بنے گا نا، تو جب یہ ممسک بن گئے تو یہ جو امساک اس نے کیا یہ موقوف رہے گا فی اولی، اول جز کے اندر جو کیا تھا، علی النیت، اس نیت پر موقوف رہے گا، المتاخرت، جو امساک سے بعد میں کی گئی ہے، یعنی وہ نیت المتاخرت جو بعد میں کی گئی ہے، کس سے، امساک سے، المقترنت، کہ جو متصل مقترن ہے کس کے ساتھ، بھی اکثری ہی، دن کے اکثر حصے کے ساتھ، یعنی رضی کے اندر ہی کیا ہے جواز کی، یہ جو نیت متاخرہ ہوتی نہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے کہ نیت متاخرہ نہیں بلکہ یہ نیت متصلہ بالجزء الاول، کیونکہ یہ جو ابتدا میں آدمی امساک کرتا ہے نا تو یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ عبادت کے طور پر کر رہے یا عادت کے طور پر کر رہے، اس کے لیے اب نیت کرنا ضروری ہے تاکہ امتیاز تو آ سکے کہ یہ امساک للعادت ہے یا للعبادت ہے، تو جب وہ کیا کرے گا، نیت کرے گا نا دن کے اکثر حصے میں، تو اکثر کو کل کا حکم دیا جاتا ہے نا، اور قوم کے مسئلے میں تو ایسی بات ہے نا کہ جو نیت متاخرہ ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی گویا کہ جزء اول سی نیت موجود تھی، تو لہذا جانب وجود کیا ہو گئی، راجح ہو گئی، گویا کی نیت موجود تھی، پس یہ جو امساک دائر بین العادت والعبادت تنا، تو یہ راجح ہو گیا کہ نیت کی وجہ سے کہ یہ امساک کس کے لیے تھا، عبادت کے لیے تھا نہ کہ عادت کے لیے، تو یہ کہہ رہے کہ وَلِأَنَّهُ يَوْمُ صَوْمٍ، تو ہے ہی روزے والا دن، تو فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاقُ، اس کے اندر جو امساک کیا جاتا ہے نا، فی اوله، جزء اول کے اندر، جسی صبح صادق ہو گئی یعنی موسک تھا، علی النیت المتاخرۃ، علی النیت المتاخرۃ، اس نیت کی وجہ سے جو بعد میں کی گئی امساک سے، امساک پہلے پایا گیا اور نیت بعد میں پائی گئی، المقترنۃ، جو متصل مقترن ہے، بے اکثری ہی، دن کے اکثر حصے کے ساتھ، کا نفل، جیسے نفل ہوتا ہے نا کہ اس میں اقتران جزء اول کے اندر شرط نہیں ہوتا، نہیں کرے تو اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے، وہذا، اور ایسا درست کیوں ہوتا ہے، اور امساک الواقع فی الجزء الاول کے ساتھ، النیت المتاخرہ فی الاجزاء اللاحقہ، کہ اجزاء لاحقہ میں جو نیت کی جاتی ہے وہ معتبر ہے، وہ اس وجہ سے کہ لئے ان الصوم رکن واحد ممتد، کہ صوم
ایک رکن ہے اور ایک ایسا رکن ہے کہ یہ ممتد ہے، اور اس امتداد کے اندر یہ احتمال ہے کہ عادت کے لیے ہو یا عبادت کے لیے۔ والنیت لتعیینہ للہ تعالی، اور یہ نیت کس لیے کی جاتی ہے کہ یہ امساک ہم متعین کرے اللہ کے لیے، کہ یہ عادت کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے ہے، تو جب عبادت ہے تو اللہ کے لیے ہو گئی نا۔ فتترجح بالکثرت جنبۃ الوجود، تو جنبۃ الوجود کا کیا معنی؟ یعنی جس کے اندر نیت کی گئی وہ جانب وجود ہے نا، کہ وہ جانب کیا ہے؟ وجود والا ہے، اس کے اندر نیت موجود ہے، تو جانب وجود اکثر حصے کے ساتھ نیت کرنے کی وجہ سے راجح ہو گئی، اور جو جنبۃ کیا ہے؟ جنبۃ النفی ہے نا، کہ جس کے اندر نیت نہ کی گئی تھی پہلے اجزاء، قلت کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ مرجوح ہو گئے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ گویا اس میں بھی نیت کی گئی۔ بخلاف الصلاۃ والحج، بخلاف کس کے؟ نماز کے اور حج کے۔ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ روزے میں نیت کو صحیح قرار دیتے ہیں نا، اسی طرح نماز بھی نیت بعد میں صحیح قرار دینی چاہیے، کہ اگر ایک آدمی مثلا اس نے اللہ اکبر کہا، نیت نہیں کہ مثلا اس نے قرات بھی کی، رکوع بھی کیا، سجدے میں آ کر اس نے اب نماز کی نیت کی، تو آئے اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی نماز تو درست نہیں ہوئی۔ اسی طرح حج ہے، اس میں بھی مختلف ارکان ہوتے ہیں نا، کہ اگر بہت سارے ارکان ادا کر رہا تھا پھر کسی رکن میں اس نے نیت کی، تو آئے اس کا یہ حج ہوا یا نہیں؟ تو کہہ رہے کہ حضرت سے حج الگ بات ہے، نماز الگ بات ہے، روزہ الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، نماز بھی عبادت بدنیہ ہے، صوم بھی عبادت بدنیہ ہے، حج کے اندر بھی بدنی عبادت بھی ہے، مالی بھی ہے، مراقب ہے، لیکن بہت فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دیکھیں صوم کے اندر صرف ایک رکن ہے، وہ کیا ہے؟ امساک کرنا، اور ایک امتداد بھی اس کے اندر، اور جو صلاۃ اور حج ہے اس کے اندر ایک رکن نہیں ہے، تو ارکان مختلفہ سے کیا ہے؟ مراقب ہے۔ تو لہذا ان دونوں کا ان کے ساتھ قیاس کرنا ہے، اس کے ساتھ ملانا ٹھیک نہیں، کیونکہ لأنہما ارکان، اس میں تو بہت سارے ارکان ہوتے ہیں حج میں اور نماز کے اندر، فیشترط قرانہما، تو لہذا حج کا اور نماز کا متصل کرنا، مقترن کرنا ضروری ہے، شرط بالعقد علی ادائہما، کہ ابتدا سے ادائیگی کی وقت کیا کرے؟ نیت کرے، بالعقد معنی نیت کرے۔ بخلاف القضاء، بخلاف اس روزے کے رمضان والا روزے، لیکن جب اس کی قضا کر رہا ہوں نا تو اس صورت میں پھر نیت کا کرنا ضروری ہوتا ہے، لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم، یہ موقوف رہتے اسی دن کے روزے کے تعیین کرنے پر، وہ نفل کیا ہے؟ نفل، کہ اس دن میں یہ احتمال ہے نا کہ آدمی روزہ رکھ سکے، نفلی یا کوئی اور روزہ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ قضا روزہ رکھے، تو جب یہ جانب دائر ہو گئے بین النفل و بین قضاء رمضان، تو یہ تعین کرنا ضروری ہوا کہ یہ کون سا روزہ رکھ رہے۔ تو کہا کہ فیشترطو، بس جب اس کے اندر ارکان کثیرہ موجود ہے، قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ، اس طرح طواف اور عرفہ، بہت سارے اور ارکان نا، تو حج اور نماز نیت مبتدئہ کے بغیر صحیح نہیں ہوں گی، نیت مبتدئہ، نیت متصلہ بالجزء الاول کے بغیر صحیح نہیں ہوں گے، کہ یہ رکن واحد ممتد نہیں ہے بلکہ ارکان کثیرہ پر مشتمل ہے۔ بخلاف القضاء، بخلاف قضا روزے کی، کہ اس میں نیت کا اقتران ابتدا سے کرنا شرط ضروری ہے، کیونکہ یہ جو یوم ہوتا ہے نا یہ متعین نہیں ہے روزے کے لیے، بلکہ اس میں تنازع ہے، کس کا؟ نفل اور واجب روزے کا۔ تو تنازع کے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دن کو متعین کریں کہ یہ قضا روزہ ہے یا نفلی روزہ ہے۔ وبخلاف ما بعد الزوال، بخلاف اس صورت کے اگر اس نے زوال کی بعد نیت کی نا تو پھر اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ لأنه لم یوجد اقترانها بالاکثر، کی نیت کا اقتران نہیں پایا گیا دن کے اکثر حصے کے ساتھ،
فترجحت جنبت الفوات، ایک جنبت الوجود ہوتا ہے نا اور ایک جنبت الفوات، تو جنبت الفوات یعنی فوت ہونے والی جانب راجح ہو گئی، تو اب اس کا یہ روزہ ٹھیک نہیں ہوا، درست نہیں ہوا، رہ گیا، ختم ہو گیا۔ پھر آگے فرما رہے کہ یہ زوال والا وقت اس مسئلے میں زیادہ راجح ہے یا زحوہ کبریٰ، تو فرما رہے کہ ایک اس میں مفتبی قول ہے اور دوسرا جو ہے احتیاط والا قول ہے، تو محتاط کو لینا چاہے نا، مفتبی بھی ٹھیک ہے لیکن اس مسئلے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ثم قال فی المختصر، پھر مختصر قدری کے اندر یہ مسئلہ کہ ما بینہ و بین الزوال، کہ رات سے لے کر زوال کے درمیان تک یہ نیت کر سکتا ہے۔ وہ فی الجامع الصغیر کے اندر یہ آئے کہ قبل نصف النہار، نصف النہار سے پہلے پہلے کرے، وہ هو الاصح، یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، کیونکہ یہ جو نہار شرعی ہوتا ہے نا، نہار شرعی یہ صبح صادق سے غروب شمس تک ہوتا ہے نا، اور زحوہ کبریٰ جو ہوتا ہے نا، ایک زحوہ صغریٰ ہوتا ہے 9 بجے وغیرہ، اور 10-11 کو کیا ہوتا ہے زحوہ کبریٰ ہوتا ہے 11-11:30، تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے پہلی نیت کرے، کیونکہ زحوہ کبریٰ منتصف النہار یعنی دن کے 2 حصے ہیں نا، کہ اگر دن کو آپ 2 ٹکڑے کرے تو نصف النہار زحوہ کبریٰ پر ختم ہو جائے، تو اس کے بعد نصف آخر شروع ہو جاتا ہے، تو اکثر ایسے کے اندر نیت کا کرنا ضروری ہے نا، تب اس کے لیے ضروری ہے کہ زحوہ کبریٰ سے پہلے کرے تاکہ اکثر ایسے کے اندر کیا پایا جائے، نیت پائی جائے۔ تو فرما رہے کے لیے انہ لابد من وجود النیت، کہ روزے کے اندر نیت کا موجود ہونا ضروری ہے، فی اکثر النہار، دن کے اکثر حصے میں، ونصفہ من وقت طلوع الفجر، اور اس کا نصف حصہ کب بنتا ہے کہ طلوع الفجر سے لے کر الی وقت الزحوۃ الکبریٰ، زحوہ کبریٰ کے وقت تک، لا وقت الزوال، وقت الزوال نہیں، تو فتشترط النیت قبلها، پس زحوہ کبریٰ سے پہلی نیت کا ہونا شرط ہے، لیتحقق فی الاکثر، تاکہ صوم کا پایا جانا یعنی امساک مع نیت کا پایا جانا کس طرح سے ہو، اکثر حصے میں ہو، اکثر حصے میں متحقق ہو جائے۔ اب آگے فرما رہے کہ جو نیت کی جاتی ہے نا زحوہ کبریٰ سے پہلے وغیرہ، تو اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں مسافر اور مقیم کے متعلق، تو فرمائے کہ ولا فرق فی نیت المسافر والمقیم، کہ اگر ایک آدمی پہلے سے نیت نہ کر سکا نا اور زحوہ کبریٰ سے پہلی نیت کرے، تو آیا اس میں مسافر مقیم کے اندر کوئی فرق ہے یا نہیں، تو فرمائے کہ اس میں کوئی فرق نہیں، کہ اس کی نیت نصف النہار سے پہلے درست ہوگی، چاہے وہ آدمی مسافر ہو یا مقیم، خلافا لظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے کہ نہیں، نیت ان کے لیے کرنا ضروری ہے رات سے، لأنه لا تفصیل فیما ذکرنا من الدلیل، کہ جو دلیل ہم نے اوپر ذکر کی نا اس میں کوئی فرق نہیں۔ کیا مانا کہ جیسے صوم کا ہونا ممکن ہے نا اس دن میں، تو عدم الصوم بھی کیا ہے جائز ہے، ممکن ہے، تو لہذا تنازع آ رہے نا، منازع موجود ہے، مزاحم موجود ہے، تو مزاحم کو ختم کرنے کے لیے رات سے نیت کا کرنا ضروری ہے۔ اب آپ فرما رہے کہ وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الصَّوْمِ، یہ جو نظر معین والا روزہ تھا نا اور رمضانی روزہ تھا، متعلق بزمان متعین تھے نا، تو آیا اگر اس میں کوئی ایسا اس کی نیت نہ رکھے کہ مثلا میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں یا نظر معین والا، بلکہ مطلق نیت کی کہ کل بس میرا روزہ ہے، مطلق نیت کی، یا کہا کہ کل میرا نفلی روزہ ہے، یا کہا کہ میں کل جو ہے کوئی اور واجب روزہ ادا کروں گا، مثلا اس پر ایک نفلی روزہ رکھا تھا درمیان میں تھوڑا، تو ہمارے نزدیک واجب ہوتا ہے نا کہ نفل بھی شروع واجب ہو جاتے ہیں، اب اس نے کوئی اور واجب روزہ رکھنا چاہا، تو آیا اب ان 3 نیتوں کی وجہ سے اس کے نظر معین والا روزہ ادا ہوگا، اسی طرح سے رمضان والا روزہ ادا ہوگا یا نہیں؟ اس کے متعلق فرما رہے کہ نفل کے اندر تو کوئی بات ہی نہیں نا ہمارے نزدیک کے، اس سے یہ روزے ادا ہو جاتے ہیں، نظر معین صوم رمضان، اور اسی طرح سے نفلی روزے سے بھی یہ روزے ادا ہو جاتے کہ نفلی نیت کی ہو، لیکن واجب آخر کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ آگے فرما رہے کہ وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الصَّوْمِ يَتَأَتَّى، یہ ادا ہو جاتا ہے بمطلق النیہ و بنیت النفل و بنیت واجب آخر، لیکن صحیح اور ٹھیک درست بات یہ ہے
کہ نظر متعین نظر معین والا جو روزہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی اس دن کسی اور واجب کو رکھنا چاہے تو پھر اس کا یہ نظر معین والا روزہ نہیں ہوگا بلکہ واجب آخر سے واقع ہوگا. ہاں رمضان والا روزہ بہر صورت واقع ہوگا، کیونکہ رمضان کا دن اللہ نے متعین کیا ہے رمضانی روزے کے لیے، اور شرع والی جو تقدیر ہے اور شرع والی جو تقریر ہے کسی چیز کو مقرر کرنا، وہ انسان کی تقریر و تقریر سے کیا ہوتی ہے؟ پختہ ہوتی ہے، تو وہی نافذ ہوگی، انسان والی تقریر نافذ نہیں ہوگی. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی نظر معین اور نظر رمضان والا روزہ رکھنا چاہ رہے اور اس نے نفل کی نیت کی، تو یہ نفل کی نیت کرنا بالکل ہی ابد سے ابد کی فی نیت النفل عابس، یہ آدمی کیا ہے؟ عابس ہے، بالکل ہی اس نے ایسا کام کیا کہ جو فائدے کا نہیں رہا. کیا مانا کہ یہ آدمی جو امساک کر رہے نا تو فرض سے واقع ہوگا نو نفل سے واقع ہوگا. وہ فی مطلق حال قولان ہے، اگر مطلق نیت کی ہو تو پھر اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کی دو قول ہے. ایک قول میں تو یہ کہ فرض روزے سے روزہ واقع ہوگا، دوسری قول میں یہ ہے کہ کسی سے بھی روزہ واقع نہیں ہوگا، اور یہی بات امام شافعی رحمہ اللہ کی ٹھیک ہے کہ اس سے کچھ واقع نہیں ہوگا. لہو قولان کے مطلق میں دو قول اس کے لیے، انہ بنیت النفل کے اگر نفل کی نیت کرے گا نا تو اس سے یہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ معرض عن الفرض، کہ تو فرض سے اعراض کر رہے، کیونکہ نفل اور فرض میں تو بہت سی مغایرت ہے، دونوں میں منافات ہے. اسی طرح اگر واجب آخر کی نیت کی نا اس نے تو اس میں بھی یہ روزہ نظر معین کی طرف سے واقع نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں میں مغایرت ہے. ایک مغایر چیز دوسری مغایر سے کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ فلا یکون له الفرض، پس اس کا فرض روزہ ادا نہیں ہوگا. علماء ہماری دلیل کی دے کہ ٹھیک ہے واجب آخر کی صورت میں تو نظر معین والا روزہ ادا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر واجب آخر کی نیت کرے تو اس میں نفل والا جو روزہ رکھنا چاہ رہے تو بھی واقع نہیں ہوگا. ہاں رمضان کا روزہ جب رکھ رہا ہونا تو اس میں کوئی بھی نیت کرے نا تو اس کا صرف رمضان والا روزہ واقع ہوگا. ولنا ہماری دلیل کہ ان الفرض متعین فیہ متقرر فیہ، کہ فرض روزہ اسی دن کے اندر کیا ہے؟ متعین ہے، اور اللہ کی تعین کیا ہے؟ قوی ہے. فیصواب باصل نیت، تو اگر صرف اس کی اصلی نیت موجود ہے بغیر وصف کے، ایک تو نیت ہوتی نا ایک اس کے ساتھ وصف ہے، نیت کرنا بس میرا روزہ ہے. وصف کیا ہے کہ فرضیت والا وصف یا نفل والا وصف، تو جب اصلی نیت پائی گئی نا تو روزہ واقع ہو گیا، درست ہے. المتوحد فی الدار، جیسے ایک شخص ہوتا ہے گھر میں نا، آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے، تو اگر آپ کہیں نا کہ یا رجل اور یا رجل آپ نے کہا تو یہ سواب باسم جنسی ہے، یہ اس کے لیے ایک جنسی لفظ ہے نا. رجل کون ہے؟ ہمارے خالد بکر ہے، لیکن جنس ہی ذکر کرنا، نوع ذکر کرنا اس سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ درست سمجھا جاتا ہے. وَإِذَا نَوَى النَّفْلَ، جب نفل کی نیت کرے، او واجبا آخر یا دوسرے واجب کی نیت کرے، فقد نوى اصل الصوم وزیادت جہت وقد لغت الجہہ فبقی الاصل وهو کافر. کہ جب اس نے نفل کی نیت کی نا یا واجب آخر کی نیت کی تو اصل صوم کی نیت تو پائی گئی، تو فقد نوى تو اس کی نیت ہوئی، اس نیت کر لی. اصل صوم کیا ہے کہ جن سے نیت کرنا کی کیا ہے؟ امساک کے اصل صوم ہے. اب اصل صوم پر کیا ہے؟ ایک زائد بات ہے، ایک زائد جہت، ایک زائد وصف ہے. وزیادت جہہ، اور ایک کیا ہے اس میں زائد جہت موجود ہے، وہ نفل والی جہت ہے یا وجوب والی. وقد لغت تلک الجہہ، وہ جہت اس کی کیا ہو گئی؟ فضول گئی، لغو ہو گئی، کیونکہ اس کی تعین شرع کی تعین سے کیا ہے؟ کمزور ہے. فبقی الاصل، پس اصل نیت باقی رہی، اور رمضان روزے کے اندر اصل نیت کیا ہے؟ وہ ہوا کافی، وہ کافی ہے. آگے فرمانا کہ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ وَالصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رحمهم اللہ. امام محمد رحم اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ صاحبین حضرات کا یہ قول ہے کہ دیکھے اگر ایک شخص نے مطلق نیت کی
یا نفل کی نیت کی یا واجب آخر کی نیت کی تو اس کا رمضانی روزہ ادا ہوگا. پھر یہ شخص چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو یا تندرست ہو یا بیمار ہو، چاروں کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ ان کا یہ روزہ رمضانی واقع ہوگا. قول صاحبین کا اس قول کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اسی کے لیے لأن الرخصت، کہ مریض کو جو رخصت دی گئی ہے نا کہ آج آپ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں. اسی طرح مسافر کو جو اختیار دیا گیا ہے نا کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے مشقت خفیہ کی وجہ سے تو آپ نہ رکھیں. لیکن اگر یہ رکھ رہے پھر بھی کسی اور نفلی روزے کو رمضان کے دنوں میں یا واجب آخر والا روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ روزہ نفل اور واجب آخر سے واقع ہوگا یا رمضان سے. تو صاحب نظرہ نزدیک یہ روزہ کس سے واقع ہوگا؟ رمضان سے واقع ہوگا، کیونکہ یہ جو رخصت ان حضرات کو دی گئی ہے نا مریض کو مسافر کو کہ چلو آپ روزہ نہ رکھو رمضان کا، تاکہ اس کو مشقت لاحق نہ ہو، اس کو دشواری لاحق نہ ہو. لیکن جب لیکن باوجود بیماری کے اور باوجود مسافرت کے یعنی مسافر ہونے کے پھر بھی نفلی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے یا واجب آخر کا روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آدمی ایسے سمجھے جائیں گے گویا کہ غیر معذور اور غیر مسافر ہے. تو ہم اس کو مسافر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ تم کو جب اللہ نے کیا تھی رخصت دی کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور آپ لگ گئے کسی اور روزے کو ادا کرنے کے لیے، کسی اور واجب کو ادا کرنے کے لیے لگ گئے نا، تو اب آپ کو یہ رخصت جو آپ کو مل گئی تھی مشقت خفیہ کی وجہ سے تو لگے اس طرح ہے کہ آپ کو مشقت کوئی نہیں، لہذا آپ کا روزہ واجب آخر سے واقع نہیں ہوگا، نفل سے واقع نہیں ہوگا بلکہ رمضانی سے واقع ہوگی. اسی طرح مریض ہے، سقیم آدمی ہے، اس کو جو رخصت دی گئی تھی تاکہ مشقت و محنت اور کیا دشواری اس کو لاحق نہ ہو، لیکن جب اسی کے باوجود وہ کیا کر رہے اس کا تحمل کر رہے برداشت کر رہے تو اس کا یہ عذر منعدم ہو گیا. اب اس کا یہ روزہ واجب آخر سے واقع نہیں ہوگا بلکہ رمضان سے واقع ہوگا، کیونکہ لأن رخصت ہے، کیونکہ ان کو جو رخصت و اجازت دی گئی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھے تو خیر ہے. اس لیے تھا کہ کئی لا تلزم المعذور مشقت، تاکہ اس معذور کو مشقت لاحق نہ ہو. فیضا تحمل، لیکن جب اس نے اسی مشقت کو کیا کر دیا، متحمل کر دیا، برداشت کر دیا، اٹھائے اس کے لیے تیار رہا تو التحق بغیر المعذور، ابھی معذور نہیں رہا بلکہ غیر معذور ہو گیا، تندرست ہو گیا. یہ تو صاحبین کی بات ہے اور یہی جو ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں امام صاحب کا اختلاف ہے کہ اگر مسافر آدمی نے یا سقیم نے نفلی نیت کی ہو یا اسی طرح سے مطلق نیت کی، اس میں تو رمضان کا روزہ واقع ہوگا. لیکن اگر مسافر شخص نے اور سقیم نے واجب آخر کی نیت کی ہونا تو پھر اس کا یہ روزہ رمضان سے واقع نہیں ہوگا بلکہ کس سے واقع ہوگا؟ واجب آخر سے واقع ہوگا. تو اسی کے متعلق فرما رہے کہ وعن نبی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم سے کی نزدیکی ہے کہ اذا قام المریض والمسافر، کہ اگر رمضان کے دنوں میں کوئی مریض یا کوئی مسافر روزہ رکھے بنیت واجب آخر، کسی اور واجب کا روزہ رکھے یا رمضان کے دن میں کوئی اور رمضان والا قضا روزہ کا وہ رکھنا چاہے تو فرما رہے کہ پھر اسی صورت میں کیا بات ہے کہ یقع عنہ، اسی واجب آخر سے روزہ واقع ہوگا. کیا مانا؟ یہ روزہ رمضان والا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ لأنہ شغل الوقت بالاہم میں، کہ ٹھیک ہے رمضان والا روزہ بھی اہم ہے لیکن جس چیز پر اس نے وقت کو مشغول کیا، اس دن کو جو اس نے صرف کیا کسی واجب آخر کے اندر نہ تو وہ اس نے وقت کو مشغول رکھا اہم بات میں، وہ اس طرح سے کہ لتحتمہ فی الحال، کہ اس کے ذمہ میں کیا ہے فی الحال واجب ہے نا، تو فی الحال کا سقوط کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ضروری ہوتا ہے. وتخیرہ فی صوم رمضان، اور رمضان کے روزے میں تو اسی بھی اس کو اختیار دیا گیا ہے نا کہ رکھے یا اس کی کیا کرے بعد میں قضا کرے، کہ وعدۃ من ایام اخر، کہ اگر آپ ابھی نہ رکھ سکے نا تو دوسری دنوں میں اس کی کیا کرے
قضا رکھے. الى ادراک العدہ کی عدت من ایام اخر کیا کرے پائے اس کو حاصل کرے. وعنہ فی نیت التطوع روایتان، اگر نفلی روزے کی نیت کی ہو مسافر نے یا مریض تو اس کی متعلق کیا بات ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں کہ نفل سے واقع ہوگا، لیکن ٹھیک بات ہے کہ نفل سے واقع نہیں ہوگا بلکہ اسی صورت میں رمضان والا روزہ ہوگا، کیونکہ اب یہی کیا ہے زیادہ قوی ہے اور زیادہ پختہ ہے. والفرق علی احداہما، دون روایتوں پر ایک کی وجہ فرق یہ ہے کہ انہو کہ جب یہ نفلی روزے کی نیت کرنا تو یہ روزہ نفلی نہیں ہوگا، رمضانی ہوگا، کیونکہ انہو ما صرف الوقت الی الاہم میں، کہ اس نے وقت اہم چیز میں صرف نہیں کیا. کیونکہ نفل میں وقت کا صرف کرنا، رمضانی دن کا صرف کرنا، خرچ کرنا یہ اہم بات نہیں. اہم بات ہے کہ اس کی جگہ آپ کیا کرے، اپنا رمضانی روزہ رکھے، کیونکہ نفل تو آپ کے اوپر واجب ہی نہیں ہے نا، تو یہ اس پر آپ وقت لگا رہے. رمضان کا روزہ آپ کے اوپر واجب ہے، اگر آپ آج نہ رکھے اور اب اس کو چھوڑ دینا تو پھر بھی اس کی آپ کو کیا ہوگی، قضا واجب ہوگی. تو اس سے بہتر یہی ہے نا کہ ابھی ادا کاری کیوں اپنے اوپر قضا چھوڑ رہے. اسی لیے رمضان کا روزہ واقع ہوگا. تو بتا دیجیے دیکھیں مطلق نیت وغیرہ سے نظر معین اور رمضانی روزہ ادا ہوگا. وہ دوسری قسم بتا رہے واجب میں سے جو متعلق بے زمان غیر معین ہے، کہ معین زمانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، تو اس کے اندر کیا حکم ہے تو وہ بتا رہے. والضرب الثانی القسم الثانی النوع الثانی، دوسری قسم واجب رضو کی یہ ہے کہ ما ثبت فی الذمہ، کہ جو ذمے میں واجب ہو، یعنی قضا اس کی واجب کا قضاء شہر رمضان، اس رمضان کی کسی روزے کی قضا اس پر واجب ہو. صوم الکفارہ، یا کفارے والا روزہ اس پر واجب ہونا، یا قسم اگر اس نے کہی تھی، کوئی بھی وجہ ہو. فلا يجوز الا بنیت من اللیل، ایسے روزوں کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت کا کرنا واجب ضروری ہے. اگر اس وقت نیت نہ کی نہ بعد میں نیت کرے تو اب اس کا یہ امساک روزے سے واقع نہیں ہوگا بلکہ امساک لغو ہوگا اور اس کا یہ روزہ ادا نہیں ہوگا. لأنه غیر متعین، کیونکہ یہ متعین نہیں. ولا بد من التعیین من الابتداء، شروع ہی سے تعین کرنا ضروری ہے. اب آگے فرما رہے کہ یہ تو ہو گیا کہ اس کا نوع غیر معین بالوقت. اب نفل کے متعلق بتا رہا ہے کہ والنفل کلہ یجوز بنیت قبل الزوال، نفلی روزے تمام قسم کے روزے چاہے یوم بیس والے ہیں یا کوئی بھی روزے ہیں نا، فرض کے علاوہ واجب کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں تمام اقسام، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ زوال سے پہلے پہلے، ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے اگر اس نے نیت کی تو یہ روزہ نفلی واقع ہوگا. خلافا لمالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے کہ نہیں، نفل روزے میں بھی رات سے نیت کا کرنا ضروری ہے، کیونکہ فإنه يتمسك بإطلاق ما روینا، کہ ہم نے جمعہ قبل میں ایک روایت نقل کی تھی نا کہ لا صیام لمن لم ينوي الصيام من الليل، اس میں مطلقاً آیا ہے نا. تو مطلقاً جب آیا ہے تو اس میں یہ فرق نہیں کہ فرض روزہ ہو یا واجب روزہ ہو یا نفل روزہ ہوتا ہے، تمام روزے اس کے اندر شامل ہے کہ رات کی نیت کرنا ضروری ہے. لیکن یہ بات ہمارے احناف حضرات کے نزدیک ٹھیک نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ کیا کر رہے ہیں، تمسک استدلال کر رہے ہیں اطلاق مروینا ہماری مذکورہ روایت سے مطلقاً. ولانا ہماری دلیل کیا ہے کہ نفلی روزے میں قبل الزوال نیت کا کرنا جائز ہے، وہ روزہ نفلی واقع ہوگا اس وجہ سے کہ کبھی پیغمبر اسلام اگر گھر آتے تو پوچھ لیتے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، تو اگر زوجات مطہرات جواب دیتی کہ کچھ نہیں ہے گھر میں تو پھر آپ علیہ السلام کہتے کہ پسند میرا کیا ہے، روزہ ہے. ولانا ہمارے لیے قول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کا یہ قول کیا ہے، دلیل مستدل کہ بعد ما کان یصبح غیر صائم، کہ اگر وہ صبح کو ہوتے نا، صبح سے تو روزے کی نیت نہیں رکھتے تھے، غیر صائم ہوتے، جو امساک رہتا کس وجہ سے رہتا، وہ کہ کچھ ہوتا کچھ نہیں ہوتا تھا نا، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اور پانی ضروری نہیں کہ کوئی پیے. تو جب وہ آ جاتے نا اور ازواج مطہرات جواب دیتے کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، تو پھر کہتے کہ انی اذن لصائم، کہ پسند میں کیا ہوں روزہ دار ہوں. شروع میں وہ کیا نہیں ہوتے، شروع میں وہ روزہ دار نہیں ہوتے تھے. جو امساک ہوتا تھا وہ بغیر حج کے ہوتا تھا، بنیت العبادت وہ امساک نہیں ہوتا بلکہ دائر بین العبادت والعادت ہوتا. وَلِأَنَّ الْمَشْرُوعَ
خارج رمضان هو النفل کہ جو بات مشروع ہے نا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کیا ہے نفلی روزہ ہے. فیتوقف الامساک فی اول الیوم تو پہلے دن میں جو امساک کیا جاتا ہے دن کے پہلے حصے میں جز اول وغیرہ میں جو امساک کیا جاتا ہے وہ موقوف ہوتا ہے کس بات پر؟ اعلیٰ اس بات پر سویرورتی ہی صومن بالنیہ کہ یہ امساک پھر جائے کس میں؟ روزے میں منقلب ہو جائے. سویرورتی ہی منا یعنی انقلاب ہی کہ یہ منقلب ہو جائے روزے میں بالنیت نیت کی وجہ سے. علامہ ذکرنا پہلی بھی بتا دیا نا کہ نیت متاخرہ المقترنہ باکثر الحصہ باکثر الیوم یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ روزہ کہلاتا ہے اور اس سے امساک روزے والا کہلاتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوگا کہ ولو نہ بعد الزوال زوال کے بعد اگر وہ امساک سے کیا کرے روزے کی نیت کرے نا تو پھر اس کا یہ امساک روزے سے واقع نہیں ہوگا. لا يجوز ایسا اسی نیت کرنا جائز نہیں ہوگی. وقال شکر ملا فرما رہے کہ یجوز کہ بعد الزوال بھی روزے کے اندر نیت کرنا جائز ہے وہ ساتھ دیتے ہیں. ويصير صائما واجب روزادار ہوگا من حين نواجس اس نے نیت کی غیر ہو متجزن عنده کیونکہ نفل روزہ اس کی ہاں کیا ہوتا ہے متجزی ہوتا ہے لکونه مبنیا علی النشاط کیونکہ جو نفل روزہ ہوتا ہے یہ نشاط اور تازگی پر مبنی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ناشط ہو نا نشیط ہو تو رکھ لیتے اگر کسی کی کیا ہو تازگی نہ ہو اور طبیعت میں حلال وغیرہ ہو بوجھل ہو طبیعت تو پھر لوگ نہیں رکھتے نا. ولعل ہو رہی تو ممکن ہے کہ شاید یہ آدمی کیا ہو جائے ینشط بعد الزوال زوال کے بعد نشیط رہے تو اس لیے اگر زوال کے بعد نیت کرے گا نا تو یہ نیت اس کی درست ہوگی. الا ان من شرطی ہاں یہ بات ضروری ہے اس کے لیے شرط ہے کہ الامساک فی اول النہار کہ اول النہار میں اس نے امساک کیا ہو مفطرات ثلاثہ سے. وعندنا ہمارے نزدیک یسیر صائما من اول النہار کہ اول نہار سے آدمی کیا ہوگا صائم ہوگا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نیت کے وقت ہی کیا ہوگا صائم ہوگا. جب تک نیت نہیں ہوگی نا تو اس امساک کا ثواب نہیں دیا جائے گا. اور ہمارے نزدیک کیا بات ہے کہ امساک مع نیت ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لأنه عبادت قہر النفس یہ صوم ایک ایسی عبادت ہے نا یہ روزہ کہ اس سے نفس کو مقہور کرنا ہوتا ہے نفس کو مغلوب کرنا ہوتا ہے نا. وہی انما یتحقق بامساک مقدر یہ قہر نفس یہ متحقق ہوگا اس وقت کہ کوئی معین امساک ہونا کوئی ایسا امساک ہونا کہ جو مقدر ہو کیونکہ بغیر نیت کے نفس کو کیا کرنا مقہور کرنا مغلوب کرنا ویسے کہ ویسے تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے. فیعتبر قران النیت باکثری بس اس میں اعتبار کس کا کیا جائے گا کہ نیت اکثر حصے کے ساتھ مل جائے. اکثر حصے کا کیا معنی کہ ضحو کبریٰ کے وقت تک وہ پھر کیا ہوگا اکثر حصہ ہوگا